دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ میں متقی ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی کمال کی بات نہیں، میرے باپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو یہ کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات تو تب ہے کہ جب دشمن بھی کرے کہ فلاں اچھا ہے، کمال کی بات تو تب ہے کہ جب مخالفین بھی کہیں کہ فلاں اچھا ہے، کمال کی بات تو تب ہے کہ جب مخالفین کے اکابرین بھی کہیں کہ فلاں اچھا ہے۔ تو لسان ملت اسلامیہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضور تاجدار اہل سنت آقا نعمت صاحب عرس حضرت شاہ مولانا شرافت علی میاں رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کا، کہ آپ اپنے مرید خاص حضرت حافظ محمد عمر شرافتی جو قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے، آپ ان کے یہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، بڑے ہی غور سے سننا۔ اور جزان ملت اسلامیہ آپ نے سنا ہوگا کہ سنار کو سنار ہی پہچانتا ہے، لوہار کو لوہار ہی پہچانتا ہے۔ حافظ محمد عمر قادری صاحب شرافتی جب بارگاہ حضور شرافت الاولیاء میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور ایک مرغ ہے، ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور آپ کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی حضور شرافت الاولیاء رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے اتنا سننے کے بعد کہا کہ مرغ سفید ہے کیا؟ حضرت حافظ صاحب کہتے ہیں ہاں مرغ سفید ہے۔ کہا کہ ایسا ہے وہ مرغ سفید ہے یا اس کو کالی چھینٹیں مار دو یا کتھے کی چھینٹیں مار دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ مرشد گرامی کا حکم تھا، مرید مجا آوری کرتے ہیں اور کتھے کی چھینٹیں مار لیتے ہیں۔ جیسے ہی کتھے کی چھینٹیں مارتے ہیں اس مرغ کو ذبح کر لیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، جب پک جاتا ہے تو مرشد گرامی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حافظ صاحب قبلہ رحمت اللہ تبارک و حافظ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں سے حضور شرافت الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف تشریف لے آتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی بھوجپور میں آمد ہوتی ہے، اور آمد ہونے کے بعد حافظ صاحب قبلہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور ہمارے کچھ دنوں پہلے ہمارے مرشد گرامی بھوجپور آئے تھے، ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کیا تھا تو مرغا ذبح کیا تھا، مرغا بالکل سفید تھا۔ جب ہم نے یہ بات اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں رکھی تو مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم اس مرغ پر کالی یا کتھئی چھینٹیں مار لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حافظ صاحب قبلہ کہتے ہیں میں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ میں مرشد گرامی سے پوچھ لوں، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ جیسے کہ ابھی نقیب اہل سنت نے کہا تھا کہ بن گئی محفل نور کا حالہ، آخر کوئی بات تو ہے، ایک دیے میں اتنا اجالا، آخر کوئی بات تو ہے، چاہے جس سے بات کرو اس دور میں اللہ والوں کی سب دیتے ہیں ان کا حوالہ، آخر کوئی بات تو ہے دل کی دل میں رہ جاتی ہے، ان کے سامنے آتے ہی لگ جاتا ہے منہ پہ تالا، آخر کوئی بات تو ہے۔ حافظ ملت کی بارگاہ میں یہ جب سوال رکھتے ہیں تو حافظ ملت کون ہے؟ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہے۔ حافظ ملت کون ہے؟ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہے۔ حافظ ملت کون ہے؟ ان کے معیار کا بہت ہی کم ملا کرتا تھا اس زمانے میں۔ وہ حضور شرافت الاولیاء رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، ہمارے مرشد گرامی کے پیر و مرشد کے تعلق سے فرماتے ہیں اے حافظ صاحب سنو، حضور شرافت الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے تم سے یہ کہا تھا کہ مرغ کے اوپر چھینٹیں مار لینا، اس کے کہنے کی ایک وجہ یہ تھی، کیوں؟ کہا کہ آخرکار وہ وجہ کیا تھی؟ حافظ صاحب نے یہ سوال کیا تو عزیزان ملت اسلامیہ حافظ صاحب کی بات سن کر حافظ ملت نے کہا کہ حافظ ملت کہتے ہیں اے حافظ صاحب سنو، شرافت میاں حضور تقوی کی پرہیزگاری کی اس اعلیٰ منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ جس پر پہنچنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ حضور یہ تو بتا دیجئے کہ مرغ پر چھینٹیں مارنے کا سبب کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ اپنے وقت کا محدث کہتا ہے، شاگرد صدر اللہ فاضل کہتا ہے کہ سنو حافظ صاحب کہ شرافت میاں نے اس لیے کہا تھا کہ جبریل امین کی ہم شباہت مرغ سے ہو رہی تھی، اور شرافت میاں یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس مرغ کو ذبح کیا جائے اور مرغ کو ذبح کریں اس کی شکل، اس کی تھوڑی تشبیہ حضرت جبریل سے ہو رہی تھی۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے خاطر کسی فرشتوں کی بھی ادبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تصرفات اولیاء کرام، عرص شاہ شرافت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ مجھے یہاں پر نبیر شاہ شرافت اور شاعر آستانہ فخر سبلینیت
محسوس بھی کر رہا ہوں کہ جب میں یہاں آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. حضرت نور ککرالوی صاحب اللہ رب العزت ان کی قبر پر اپنی رحمتوں و کی بے شمار بارشیں عطا. آپ کہتے ہیں ہر شہر میں خوشبو ہے، ہر شہر میں زینت ہے، سرکار دو عالم کا یہ جشن ولادت ہے. اور مکے میں